25 دسمبر کرسمس ڈے کی حقیقت اور اس کا شرعی حکم۔ 25 دسمبر کی حقیقت جاننے سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 عقیدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 عقائد ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ ایک خدا وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ایک خدا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو مانتے ہیں، اور تیسرا خدا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی خدا ہیں اور خدا وہی عیسیٰ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہ 3 عقائد عیسائیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے عقیدے کی طرف، جس کی بنیاد پر یہ کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے۔ اور 25 دسمبر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا بھر میں عیسائی برادری 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر مناتی ہے، اور یہ سوچنا مشکل ہے کہ کرسمس اس تاریخ کے علاوہ کسی اور دن منائی جائے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 3 صدیوں بعد عیسائی برادری نے اس تہوار کو منانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ کو منتخب کیا؟ مگر کیوں؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مستند یوم پیدائش کسی کو معلوم نہیں۔ history.com کے مضامین کے مطابق انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی واضح تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں، اور کچھ عیسائی عالم نے کہا ہے کہ پیدائش کے ذکر میں پیڑوں کا حوالہ اندیا دیتا ہے کہ ان کی پیدائش شاید سردیوں میں نہیں بلکہ موسم بہار میں ہوئی ہے۔ تو پھر 25 دسمبر کا انتخاب کیسے کر لیا گیا؟ در حقیقت یہ تاریخ رومن کیتھولک تاریخ دان نے سامنے لائی ہے۔ انہوں نے 221 عیسوی میں تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر پیش کی تھی۔ مزید برآں کہ ابتدا میں عیسائی رہنما سالگرہ منانے کو کافرانہ روایت قرار دیتے تھے، مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 3 صدی میں رومن سلطنت نے عیسائیت کو اپنایا نہیں تھا، اور وہ 25 دسمبر کو اپنے دیوتا کی سالگرہ مناتے تھے، اور عام تعطیل ہوتی تھی، اور ایک مقبول رومن تہوار کا انعقاد بھی ہوتا تھا۔ تو اس زمانہ میں عیسائی مذہبی رہنما اس کافرانہ جشن کا متبادل فراہم کرنا چاہتے تھے۔ تو 336 عیسوی میں رومن چرچ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش باضابطہ طور پر 25 دسمبر کو منانا شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قیصر روم قسطنطین عیسائیت قبول کر چکے تھے۔ اس بات کو اس زمانہ میں زیادہ اپنایا نہیں گیا، بلکہ 9ویں صدی میں جا کر کرسمس ایک بڑا تہوار بن جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت اس کرسمس ڈے کی کہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو لہٰذا اس کرسمس ڈے کے اندر شرکت کرنا کیسا ہے مسلمانوں کا، اس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ مدارس میں سے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹون، اس کا فتویٰ ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں، کیا یہ شرک تو نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں کے موقع پر ان کو مبارکباد دینے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ تہوار مشرکانہ اعتقادات پر مبنی ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے شرکت سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے۔ کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔
اگر ان سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرکیہ جملہ بول دے تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا، واللہ عالم۔ تو لہذا کرسمس کی مبارکباد دینا اور اس کرسمس ڈے میں شرکت کرنا اور اسی طرح اس پر کیک کاٹنا یہ ناجائز ہے، اس کی شرعی حیثیت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔